پی ٹی آئی سے نکالے گئے رہنما اور ممبر قومی اسمبلی شیر افضل مروت نے پارٹی سیکرٹری اطلاعات سلمان اکرم راجہ کے بعد اپنی توپوں کا رخ سابق سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن کی جانب موڑ لیا ہے۔ بخاری صاحب، اب ہم نے دیکھا کہ شیر افضل مروت پچھلے کچھ دن سے تو کافی زیادہ سیخپا اور غصہ دکھائی دے رہے ہیں۔ اب شیر افضل مروت صاحب نے رؤف حسن صاحب کے بارے میں کچھ چیزیں بولی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان پر الزام ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو ساری مخبری کرتے تھے اور اجلاس کی جو بھی پروسیڈنگز ہوتی تھی وہ ریکارڈ کرتے تھے۔ جس طریقے سے ان کو انڈکٹ کیا گیا تھا پارٹی میں، اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پھر یہ اس بات میں کافی وزن لگتا ہے۔ اچھا، لیکن دو باتیں بہت ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ یہ فیڈ کرتے تھے یوٹیوبرز کو اور میڈیا میں جو اپنے من پسند چینلوں کے اینکرز تھے یا جو رپورٹرز تھے ان کو۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو میڈ ریس ہے نا ہمارے ہاں بریکنگ نیوز کی اور اس کی، اس میں لوگ پیسے ویسے دے کے خبریں خریدتے ہیں۔ اچھا، لیکن جو اس نے اس سے زیادہ خوفناک بات کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا مخبر تھا۔ اچھا، یہ بہت سیریس چارج ہے، یہ بہت ہی سیریس چارج ہے، اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ انہوں نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے سلمان اکرم راجہ کی طرف سے موڑ کے اب رؤف حسن پہ کر دیا، اور وہ ہی از سیئنگ اینی تھنگ انڈر دا سن اگینسٹ ہم۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گروپ اور گروہ پارٹی کے اندر میرے خلاف ہے یہ اس کے گماشتے ہیں۔ لفظ دیکھیں کیا استعمال کر رہے ہیں۔ ابھی کوئی سالڈ جواب نہیں آیا رؤف حسن کی طرف سے کہ وہ کیا کہتے ہیں، لیکن بھائی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ بالکل بالکل۔ دوسری بات یہ کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، مجھے شاعر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ تو ان کو پارٹی سے نکلوانے والے بھی انہی کے لوگ ہیں، باہر سے آ کے کسی نے نہیں نکالا ہے۔ کوئی نون لیگ کا بندہ نہیں نکلوانے گیا ان کو پارٹی میں، کوئی فوج کا بندہ نہیں آیا تھا۔ ان کے خلاف یہ سازش خود پارٹی کے لوگوں نے کی ہے نا، اور یہی وہ کہہ رہے ہیں۔ ایک پنجابی کی اصطلاح ہے بڑبولا ہونا۔ بڑبولے تو یہ صدا سے ہیں، ان کی وجہ شہرت ہی یہ ہے کہ یہ دبنگ آدمی ہیں جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں۔ آپ یاد کر کے دیکھیں، ریکال کر کے دیکھیں یہ اس ہائٹ تک پہنچے کیسے ہیں۔ ابھی آپ مجھے بریک میں بتا رہی تھی وہ پولیس والا آ رہا ہے پکڑنے کے لیے، مسعود سگریٹ پی رہے بڑے آرام سے ریلیکس بیٹھے ہوئے، تو ڈیرنگ تو وہ تھا۔ اور بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کے بارے میں بارہا دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ وہ بہت دبنگ اور نڈر آدمی ہیں، تو ان کو بیسیکلی نڈر آدمی پسند ہے۔ یہی وجہ تھی شیر افضل مروت سے ان کی قربت کی، لیکن ان کا قد جس برقرفتاری سے بڑھ رہا تھا وہ قابل قبول نہیں تھا باقی پارٹی کے لوگوں کو، اس لیے ان کے خلاف سازش جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ بخاری صاحب، مروت صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے بار بار نکالا گیا، بے توقیری کی گئی اور بار بار مجھے بے عزت کیا گیا، تو کیا شیر افضل مروت کو اگر دوبارہ پی ٹی آئی آفر کرتی ہے پی ٹی آئی میں شامل ہونے کی، یا ان کا کوئی دوبارہ سے کوئی معاملہ سیٹل ہوتا ہے، تو کیا شیر افضل مروت واپس آ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے، 2 نوٹیفیکیشن پہلے جاری ہوئے تھے جو غلط بے بنیاد تھے، واپس لیے گئے، تیسرے پر اب پھر نکالا ہے، یہ بھی ان کے نزدیک بے بنیاد ہے۔ اور رہا ان کا پارٹی میں واپس جانا، میں کتنی مثالیں دوں آپ کو، کون کون ان ہوتا ہے بعض اوقات اور کون کون آؤٹ ہوتا ہے، آپ کے سامنے مثال ہے۔ بانی پی ٹی آئی بلیوز ان دیٹ مومنٹ وین ہی از ڈیسائیڈنگ۔ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میرے اس فیصلے کو کیسے دیکھا جائے گا کیسے نہیں دیکھا، ان کا خیال یہ ہے کہ میں جو بھی کروں گا سب نے آنکھیں بند کر کے مان لینا ہے۔ لیکن دس از آلویز ناٹ ٹرو۔ آپ دیکھیں نا جس طرح کہ وہ کہہ رہے ہیں پارٹی میں کوئی ڈسپلن ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں جس پارٹی میں ڈسپلن نہیں ہے وہ صوبائی حکومت کیسے چلائے گی، جس پارٹی میں ڈسپلن نہیں ہے وہ قومی حکومت کیسے چلائے گی؟ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اب ایکسپوز ہو رہی ہیں، پارٹی ایکسپوز ہو رہی ہے، اور پارٹی کے ایکسپوز ہونے سے بانی پی ٹی آئی کا نقصان ہو رہا ہے، اور یہ کوئی دوسرا شخص نہیں کر رہا ہے، پارٹی ہی کے لوگ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے جو لڑائی شعیب شاہین اور فواد چودھری میں ہوئی، کتنا نقصان ہوا پارٹی کو، کتنا برا فیل کیا گیا اس کے حوالے سے، اور صدقے جائیں بانی پی ٹی آئی نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس کے اوپر۔ اس کو بھی کہہ دیا اچھا ٹھیک ہے یہ ہوا ہے اوکے میں دیکھوں گا، اس کو بھی کہہ دیا ابھی ذرا دھیان سے بات کریں۔ یہ وجہ تو نہیں ہے کہ فواد چودھری کے بھائی وکیل بھی ہیں ان کے، تو پھر دیکھیے بہت ساری اتنی سخت کوئی ریاکشن نہیں دیا بانی پی ٹی آئی۔ وجہ ہے وقتی مفاد کی خاطر تعلق کو کبھی توڑ دیا جاتا ہے کبھی پھر سے جوڑ لیا جاتا ہے، یہ بھی پہچان ہے پی ٹی آئی کی۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اور چھوڑی ہے جس کو کہتے ہیں نا درفنتنی چھوڑنا۔ انہوں نے کہا جی کہ بس 2-3 مہینے میں ان کی نااہلی ختم ہونے والی ہے عمران خان کی۔ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو یہ ہیں وہ لوگ جو عمران خان کے دشمن ہیں، یہ جا کے اس کے سامنے روزی پکچر پیش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ بھی تو ثابت ہو گیا نا کہ وہ جو بنی گالہ شفٹ کرنے والی بات تھی، مولی امین گنڈا پور کہتے ہیں وہ تو میں نے اپنے پاس سے کی تھی،
موجود ہے آپ کے سامنے. بالکل بالکل. پہلے تو یہ کہا جاتا رہا کہ ان کو ڈیل کی آفر آئی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو خوش کیسے کرنا ہے اور اس کی گالیوں سے بچنا کیسے ہے. تو دے پریزنٹ اے ویری کوزی ویری روزی پکچر ان فرنٹ. بخاری صاحب لیکن اگر ہم پاسٹ میں دیکھیں ماضی میں ایسے بہت بار ایسا ہوا ہے کہ سیاستدانوں کو کچھ گیو اینڈ ٹیک یا کوئی ڈیل کی ایسی آفرز آتی رہی ہیں, ایک سننے میں یہی آتا ہے. تو بخاری صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جس قسم کی ابھی صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے دعویٰ جو کی ہے یا اس سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب نے, اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود سے بات کی تھی, تو لگتا ہے کہ کوئی ڈیل کی آفر بانی پی ٹی آئی کو کہیں سے بھی آ سکتی ہے یا کی ہوگی کسی نے؟ بالکل بھی نہیں آ سکتی. اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے جو پچھلی لوگوں کو آتی تھی نا, پچھلی پارٹیوں کو آتی تھی ڈیل کی آفر, ان کی کٹی نہیں تھی اسٹیبلشمنٹ سے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیلتے تھے. جی خان صاحب بھی اقتدار تک تو پہنچے ان کے ہاتھوں میں, ان کی گود میں بیٹھ کے, بعد میں انہی کو انہوں نے گھرگا تہاڈی ایسی تیسی who the hell do you think you are. تو اب کون کرے گا آفر؟ یہ آفر سیاستدان تو نہیں کر سکتے نا, یہ تو اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ کھلی ڈولی بات ہے. ان سے آپ نے کر لی کٹی, ان کو کہا آپ نے میر جعفر میر صادق غدار, تو پھر کیسے آئے گی آفر ان سے؟ اور جو میں آپ کو بریک میں کہہ رہا تھا سوری, کہ جب تک عاصم منیر از آرمی چیف, اچھا, کسی رعایت کی توقع یا کسی پیکج کی یا کسی ڈیل کی توقع رکھنا میرے خیال سے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے برابر مترادف ہے. اس لیے کہ جو آرمی کا جرنیل یہ کہے کہ وہ یار پولیٹیکل, ہم سیاسی نہیں ہیں, ہم کسی سے کوئی بات نہیں کریں گے, کتنی کیٹیگوریکلی انہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ کہا ہے کہ بھائی وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو ہو یو آر. آپ نے بات کرنی ہے جا کے آپ حکومت سے کریں. پھر امید کیسے پیدا ہو جاتی ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کبھی. تو اس لیے اچھا مجھے تو اس میں کوئی جان نظر نہیں آتی ہے, چاہے حامد رضا صاحب کہیں چاہے علی امین گنڈا پور کہیں. اچھا بخاری صاحب ایک اور سوال, سوری میں آپ کو انٹرپٹ بھی کر رہی ہوں. پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے, اس بارے میں بھی کافی بازگشت سنائی دے رہی ہے. یہ شیر افضل مروت صاحب, پھر ادھر فواد چودھری, یا پی ٹی آئی کی مختلف لیڈرشپ میں اتنی تقسیم آ چکی ہے, تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ کیا کوئی واقعی فارورڈ بلاک بن سکتا ہے؟ دیکھیے اس کی کوشش کی جائے گی, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کی جائے گی, اچھا, سیاستدانوں کی طرف سے بھی کی جائے گی, لیکن جب تک بانی پی ٹی آئی زندہ ہے, جب تک پارٹی ان کے نام کے نیچے چل رہی ہے, میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی سازش کامیاب ہو سکتی ہے یا ایسا کوئی, کیونکہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ جس دن ان کے اوپر سے عمران خان کا ہاتھ اٹھ گیا, نہ وہ ایم این اے بننے کے قابل ہے, نہ وہ سینیٹر بننے کے قابل ہے, نہ وہ ایم پی اے بننے کے قابل ہے. تو ایسی صورت میں مجھے یہ خواہشات ہو سکتی ہیں مخالف دھڑوں کی یا مخالف سیاسی جماعتوں کی, لیکن مجھے یہ ہوتا دکھائی نہیں دیتا. میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف کو اس سٹیج پر توڑا جا سکتا ہے یا اس کے حصے بکھرے کیے جا سکتے ہیں, کیونکہ اگر کیے جا سکتے ہوتے تو ہو جاتے نا, پہلے ہو گئے نا. جب عدم کی تحریک آئی تو 2 تھڑے بن گئے نا اس میں سے جا کے, لیکن وہ کہاں ہیں دھڑے, ان کی کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ تو اس لیے وہ دھڑے بنا بھی لیں اگر تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ایز لانگ ایز بانی پی ٹی آئی از الائیو اینڈ از ہیڈنگ دا پارٹی, کوئی اس کی پارٹی کو توڑ کے سروائیو نہیں کر سکتا. اچھا بخاری صاحب, جس طرح سے ہم بات بھی کر رہے تھے کہ سرپرائز کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں حامد رضا صاحب کے اس دعوے کے بعد, تو شاید کچھ امید پی ٹی آئی کے لیے جاگی ہے. بخاری صاحب اب جس طرح سے وفاقی وزیر مصدق ملک صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے پہلے بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کی شرط رکھی تھی, لیکن جو ہم نے دیکھا مذاکرات میں جو مطالبات پی ٹی آئی نے رکھے تھے اس میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی والا مطالبہ تو نہیں تھا. لیکن دیکھیے وہ جب یہ کہتے تھے نا تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی ہمارا مطالبہ ہے, تو جب ان سے بات کرتے تھے تو اس میں خان صاحب شامل ہوتے تھے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ مصدق ملک نے یہ کہا ہے کہ جو ہی ان کو عدالت کی طرف سے سزا ہوئی انہوں نے ساری مذاکرات کی ٹیبل اٹھا کے پھینک دی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, دوسری بات مذاکرات کو ختم کرنے کی یہی وجہ تھی کہ بانی پی ٹی آئی کو سزا مل گئی تو انہوں نے مذاکرات ختم کر دیے, یا کچھ اور وجہ تھی؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو یہ کہتی بھی رہی کہ اختیارات نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس اور اس لیے ہم مذاکرات اگر ان کے پاس اختیارات نہیں تھے تو آپ نے 3 راؤنڈ کاہے کے لیے کیے تھے؟ میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے. جی 3 راؤنڈ ہوئے تھے نا, لیکن جب ان کو سزا ہوگی تو ان کا خیال تھا, یہ ایزیوم کیا انہوں نے کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں بات چیت کرنے کا, اینڈ اس فیصلے نے, وہ غلط فیصلہ تھا, اس نے مذاکرات کی بساط جو لپیٹی ہے اس کا فائدہ حکومت کو ہوا ہے. حکومت کا پوسچر یہ ہے کہ دیکھیں جی ہم نے تو بہت کوشش کی ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لانے کی, لیکن وہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی کی سنتے نہیں ہے اور پارٹی جو ہے وہ بھاگ گئی ہے. دوسری طرف جناب عظمیٰ بخاری جو ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو بیان بازی چل رہی ہے, چاہے وہ علی امین گنڈا پور کرتے ہیں یا سندھ کے منسٹر کرتے ہیں, سندھ کے بہت سارے لوگوں نے بہت کیڑے نکالنے کی کوشش کی ہے, خاص طور سے جو پنجاب کے گورنر ہیں پیپلز پارٹی کے, انہوں نے بہت, ان کا خیال یہ ہے
کہ یہ مغلظات جو بکے جاتے ہیں اس کا اب رواج پڑ گیا ہے. پہلے یہ کام پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کرتی تھی, یعنی بانی پی ٹی آئی کا نام لیا انہوں نے, اور اب علی امین گنڈا پور کر رہا ہے. وہ کہتی ہیں کہ جناب یہ مخالفین جو ہے ان کو چاہیے کہ تعصب کی, حسد کی اور جلن کی اینک اتاریں اور یہ دیکھیں کہ پنجاب میں کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. بالکل, میرا خیال ہے اسی چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پنجاب میں کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, نفرت کو پیچھے کر کے آپ سیکھنے کو کی نہیں تو کم از کم انسپائر ہونے کی ضرورت ہے. بالکل انسپائر ہونے کی ضرورت ہے.